الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم اپنا جو سفر علمی ہے الطریق الی النبوغ العلمی، یعنی طالب علم کیسے علم کے راستوں پر کمال گرفت اور مہارت رکھ سکتا ہے، اس لیول تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے، اس کے متعلق ہم یہ کتاب شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ ورعاہ وَأَطَالَ اللَّهُ عُمْرَهُ فِي طَاعَتِهِ کے متعلق ان کی کتاب سے پڑھ رہے تھے، اس کا مختصر موضوعاتی مطالعہ، اور پچھلی نشست میں ہم نے حدیث کے متعلق اور اس کے علوم الحدیث کے متعلق۔ اب ہم بات کریں گے تصحیح الاحادیث وتضعیفها، جو احادیث کی تصحیح اور تضعیف، یعنی اس حدیث، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ کس میں داخل ہے؟ یہ علم الحدیث میں داخل ہے، جس کا علماء، صحابہ اور ائمہ تابعین نے اس کا خاص خیال رکھا اور حفظ کیا، اور اسی طرح حدیث صحیح کی جو تعریف متأخرین نے کی ہے، متصل سندہ بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى وكان خالیا من الشذوذ والعلہ۔ تو صحیح حدیث کی معرفت سند اور متن دونوں کی بنیاد پر ہے، اور یہ مسائل اجتہاد اور علم کی بنیاد پہ ہے۔ تو یہ انسان کی، یعنی طالب علم یا شیخ یا محدث کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ راوی عدل ہے، ضابط ہے، اس میں علماء کیا کہتے ہیں، اس سارے متعلق بات کی جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روایت حدیث اور رجال الحدیث میں اور تصحیح اور تضعیف میں کیا چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ کوئی احادیث ظاہراً صحیح لگتی ہے، لیکن اس کی باریک بینی میں جب علماء محدثین جیسے کہ امام بخاری، امام مسلم جاتے ہیں تو ان کو اس میں کیا نظر آتا ہے؟ اس میں ان کو علت اور شذوذ اور ایک چھپی ہوئی پرابلم اور مسئلہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح حدیث کو جمع کرنے میں عمر لگا دی، اور تقریباً اس کی تصحیح کے بعد، اس کے جمع کرنے کے بعد اس میں غور و فکر اور اپنے یعنی موجود احادیث اور علماء عصر جو محدثین ہیں انہوں نے ان کی اس کتاب مبارک کے اوپر اجماع نقل کیا، تلقته الامۃ بالقبول، اور اس کتاب کو انہوں نے قبول کیا، علماء امت نے بھی اور مسلمانوں بھی۔ اور اسی طرح اس کے بعد پھر امام مسلم رحمہ اللہ گئے، انہوں نے بھی اسی طرح کیا، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، انہوں نے ان مسائل میں مثلا بعض احادیث میں مثلا بعد میں انہوں نے مثلا بخاری مسلم کی بات نہیں ہو رہی، اور احادیث کی تصحیح اور تضعیف میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے طالب علم کے اوپر لازم ہے کہ وہ احادیث کے متعلق میانہ روی اختیار کرے اور جلد بازی سے گریز کرے، اور ایک دم جلد بازی میں یہ نہ کہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، اور جس نے تصحیح کی ہے وہ اس طرح برے لوگ ہیں، یہ جنہوں نے تضعیف کی ہے وہ اس طرح برے لوگ ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ کبھی کبھی جب ہم یہ کہتے ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں تو کئی بار مد مقابل میں کبار علماء محدثین ہوتے ہیں، اور آپ نے اپنے اس سطحیانہ روش کی وجہ سے کبار متقدمین کی عزت میں آپ نے تیر گھونپا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ صحیح، تصحیح اور تضعیف میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ مثلا ائمہ، خاص کر امام بخاری مسلم جب اتفاق کرے، جیسے ہم اس کو کیا کہتے ہیں، متفق علیہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے اوپر اتفاق ہو گیا۔ اس لیے طالب علم یہ جان لے، اذن معرفت طالب العلم بان اجتماع طرائق الحديث لاجل ان يكون صحيحا انما هي مسألة اجتهادية وذلك يجعله يهتم اكثر بعلم الحديث۔ بولتے اسی لیے طالب علم کے اوپر ضروری ہے کہ وہ یہ جان لے کہ محدثین کی تصحیح اور تضعیف ایک اجتہادی پہلو رکھتی ہے، اور اسی لیے یہ بات اس کو اس چیز پر مجبور، اور یہ بات اس چیز کے اوپر اس کو اجاگر کرتی ہے کہ وہ مزید اس علم الحدیث اور سائنس آف حدیث، مصطلح الحدیث، رجال الحدیث، التصحیح و تضعیف کا اہتمام کرے، تاکہ اس کو پتہ چل سکے کہ اس میں راجح بات کیا ہے۔ اور یہی چیز ہونہار طالب علم، مجتہد اور اسپیشل طالب علم اور غیر اسپیشل طالب علم میں فرق پیدا کرتی ہے۔
اسی لیے یہ اچھے طالب علم کی صفت نہیں ہے وہ یہ کہے ھذا الحدیث صححہ الامام احمد ولیس کما قال، اتنی جرأت وہ یہ کہے کہ اس حدیث کی تصحیح امام احمد نے کی ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے. استغفر اللہ، یہ بہت بڑی یعنی جرأت کی بات ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ہاں یعنی جو بندہ اجتہاد کو جانتا ہو، تخریج کو جانتا ہو، وہ جانتا ہے کہ یہ اجتہادی معاملہ ہے، تو بجائے کہ وہ اس طرح باتیں کرے احتیاط کرے. امام احمد بن حنبل لاکھوں احادیث یاد کرتے تھے. کیا آپ لاکھوں حدیث یاد کرتے؟ کیا آپ کو لاکھوں طرق کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ. لیکن اس کے باوجود امام احمد کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور وہ اپنی بات پیش کرنا، یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری طرف، وہ ہے فقہ الحدیث. اس پر شیخ عزیر شمس حفظہ اللہ ورعاہ، رحمہ اللہ، شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ فوت ہو گئے. بڑے اللہ والے، بڑے عالم دین. ان کے لیکچرز، ان کے محاورات ضرور سنا کریں، طلبۃ العلم کے لیے بہت ضروری ہے. ان کا خاص لیکچر ہے جس میں میں خود یعنی الحمدللہ ان کے شرف ملاقات اور ان کو دیکھنا اور ان کو سننا اور ان سے استفادے کا موقع ملا. اس لیکچر کا نام ہے فقہ الحدیث عند اہل الحدیث، یعنی اہل حدیث کے نزدیک فقہ الحدیث کیا ہے. تو وہ ضرور آپ لوگ دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے فقہ الحدیث کیا ہوتی. فقہ الحدیث کا کیا مطلب ہے؟ بولتے ہیں فی الحقیقت فقہ الحدیث ہوا المقصود وهو المطلوب شرعا. حقیقت میں فقہ الحدیث جو ہے وہ در حقیقت مطلوب ہے شریعت کی نظر میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اہل فقہ فی الدین کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والعلم هو العلم بالکتاب والسنت. ادھر جو علم سے مراد کیا ہے؟ علم الکتاب والسنہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين، تاکہ وہ دین میں فقاہت حاصل کرے. کیا مطلب؟ فقہ الکتاب والسنہ. تو یہ فقہ السنہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور فقہ الحدیث ثلاثۃ اقسام. حدیث کی فقہ تین قسم کے شیخ فرماتے ہیں. القسم الاول وهو توحید اللہ جل وعلا وما ينبغي للہ من صفات الجمال والجلال والکمال. یعنی سب سے پہلی جو فقہ طالب علم کو سیکھنی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ سے امید، محبت، رجا، خوف، یہ ساری چیزیں رکھنی چاہیے. وہذا ہوا اصل السنتی. اور اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے، اور ان کی طرف وہ کتاب منسوب ہے فقہ الاکبر. فقہ الاکبر، فقہ اکبر. اس میں کیا؟ اس میں یہی توحید کے معاملات ہیں. اسی طرح آگے شیخ فرماتے ہیں یعنی دوسری جو فقہ ہے وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر شیخ نے ایک اور جو طالب علموں میں ایک مسئلہ دیکھا ہے فقہ الحدیث والے، وہ تخریج کے تو محتمم ہے، تصحیح اور تضعیف کا تو پتہ ہے، یہ ساری چیزیں پتہ ہے، لیکن احادیث الواردہ فی التوحید لا يعرف فقہها، والاحاديث الواردة في الاسماء والصفات وفي القدر وفي الايمان لا يعرف حسن توجيهها، وهذا فيه نقص في العلم بالسنة. یعنی وہ طالب علم جو تخریج کا ماہر ہے، تصحیح تضعیف کا ماہر ہے، لیکن توحید کی احادیث کا فقہ نہیں پتا، اور اسماء و صفات کی فقاہت کا نہیں پتا، تقدیر کا نہیں پتا، ایمان کا نہیں پتا، اور اس کو نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی فقاہت اور علم کی کمی کی علامت ہے. دوسری فقہ کی دوسری قسم شیخ نے فرمایا القسم الثانی هو الاحکام. دوسری جو فقہ ہے وہ ہے احکام، شرعی احکام. اس میں مختلف علماء نے احادیث جمع کی ہیں، یعنی احادیث الاحکام، جس میں صحیح بھی ہے یا پھر وہ احادیث جس کی علماء نے احتجاج کی. مثال کے طور پر کتاب الالمام لابن دقیق العید، امام دقیق العید کی کتاب ہے الالمام. اسی طرح المحرر لابن عبد الہادی، ان کی کتاب ہے. اسی طرح بلوغ المرام، اسی طرح عمدۃ الاحکام للحافظ المقدسی، اسی طرح منتقى الاخبار للمجد ابن تیمیہ. یہ وہ مصنفات یا وہ کتابیں ہیں جس میں احکام کو جمع کیا ہے، جس میں فقہ ہے، جس میں یعنی یہ ساری چیزیں ہیں. تیسری جو فقہ شیخ نے فرمایا القسم الثالث الآداب العامہ. هذا يحتاجه طالب العلم في الوعظ للعوام. یہ آداب عامہ یعنی عوام الناس کے لیے، یعنی وعظ و تبلیغ. وفي بيته من الآداب والرقائق والمواعظ
جس میں آداب بھی ہوں اور رقت قلبی کی چیزیں بھی ہوں، تو وہ ساری چیزیں انسان پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، مثال کے طور پر کتاب الزہد لامام احمد، امام احمد حنبل کی کتاب الزہد، اسی طرح کتاب الزہد لابن ابن مبارک، امام ابن مبارک کی کتاب، اور اسی طرح امام صحیح بخاری میں کتاب ہے کتاب الرقائق، اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب ہے الزہد والرقائق۔ یہ ساری کتابیں کیوں لکھی گئی؟ کیونکہ یہ قسم من السنہ، یہ سنت کے فقہ الحدیث کے قسموں میں سے ایک قسم ہے، اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا بھی خیال رکھے۔ اسی طرح آگے شیخ نے 2 کتابوں کا یا 3 کتابوں کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کیا ہے؟ التعریف بالجامع الکبیر، الجامع الصغیر وکنز العمال، 3 کتابوں کا تعارف۔ کتاب الجامع الکبیر والجامع الصغیر یہ کن کی ہے؟ یہ جلال الدین السیوطی کی ہے، اور جامع الصغیر کو امام البانی نے 2 قسموں میں اس کی تقسیم کی ہے، صحیح الجامع اور ضعیف الجامع، اور یہ دونوں قسم یعنی انہوں نے جو تقسیم کی اچھی تقسیم ہے۔ شیخ صالح علیہ الشیخ فرماتے ہیں، لیکن شیخ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ هَذَا الْحُكْمُ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا صَحِيحٌ وَهَذَا ضَعِيفٌ لَا يُسَلَّمُ لَهُ فِي كُلِّ موطن، وعلى طالب العلم ان يبحث ويدقق وهو كتاب مفيد للغاية في هذا الباب۔ یعنی شیخ فرماتے ہیں کہ شیخ البانی نے تصحیح اور تضعیف کی ہے، صحیح الجامع صحیح ضعیف الجامع، لیکن ان کی ہر تصحیح تضعیف کو مسلم یا اس کو ہم سر تسلیم خم کر کے نہیں مانتے، کیونکہ اجتہادی معاملہ ہے، اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ ریسرچ کرے، وہ تحقیق کرے، وہ غور و فکر کرے، اور یہ کتاب بڑی مفید ہے۔ اسی طرح الجامع الکبیر للسیوطی، ان کی بھی ایک شرط ہے، لہو شرط وکتب کثیرہ نقل عنہ وقد قسمہ الی قسمین، اس میں 2 قسمیں، 2 کیٹیگرائزیشن ہے۔ نمبر 1 قسم الاقوال، نمبر 2 قسم الافعال۔ قسم الاقوال یعنی وہ کتاب، وہ قسم جس میں اقوال ہیں، دوسرا قسم وہ قسم جس میں افعال ہیں، اور یہ بہت بڑی کتاب ہے جیسے کہ شیخ فرماتے ہیں، اور اس میں یعنی بہت ساری اس کے مجلدات ہیں، اور شیخ فرماتے ہیں والاحسن منہ کنز العمال للمتقی الہندی، اس سے زیادہ اچھی بہتر کتاب جو ہے وہ کنز العمال ہے۔ کنز العمال شیخ فرماتے اس کو انہوں نے ترتیب دی ہے جامع الکبیر کے ابواب میں، ترتیبا مثالیا و طیبا۔ شیخ یہ کہتے ہیں، شیخ کا یہ کہنا ہلکی بات نہیں ہے، شیخ صالح علیہ الشیخ جب یہ کہہ رہے تو بڑی بات ہے۔ والرجوع الى کنز العمال احسن، شیخ فرماتے کہ ان کی ترتیب بڑا اچھا، بڑی مثالی ہے اور بڑی خوبصورت ہے، اور کنز العمال کی طرف رجوع کرنا اچھی بات ہے، احسن ہے۔ لأن الجامع الكبير لا يلتزم جمع الاحاديث في الباب الواحد، کیونکہ جامع الکبیر جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر سارے احادیث کو جمع نہیں کرتا اس باب کے، بلکہ مختلف جگہوں پر وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر اختلاف ہے۔ دوسری شیخ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ السنة تتسم بالاعتدال وليس فيه غلو ولا جفاء۔ اللہ اکبر۔ سنت میں جو شیخ فرماتے اہل علم جو راسخین من اہل السنہ ہے، وہ سنت میں کیا کرتے؟ اعتدال ہے ان کے اندر، اور سنت میں نہ غلو ہے نہ جفا ہے، نہ سختی ہے نہ بہت زیادہ آسانی ہے، نہ سہل پسندی ہے نہ کسل مندی ہے، نہ شدت پسندی ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں فالذین غلوا وجعلوا مسائل من السنة كالأصول والقواعد العظيمة في الشريعة من حيث الدعوة إليها والإنكار فيها والكتابة فيها والاهتمام بذلك اهتماما أكبر من الاهتمام بالسنة في العبادات وبالسنة في التوحيد وأشباه ذلك، غلوا في بعض المسائل وهو من المسائل المختلف فيها أصلا والسنة فيها محتملة، وهذا مما لا ينبغي لأن هذا تشدد وغلو، والله جل وعلا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن الغلو فی الدین۔ کیا خوبصورت بات کہی شیخ، سونے کے پانی میں لکھی جانے والی یہ بات ہے، اللہ اکبر، سونے کے پانی سے لکھی جانے والی یہ بات ہے۔ شیخ فرماتے کچھ لوگوں نے سنت کے معاملے میں بہت زیادہ غلو کر لیا، یہاں تک کہ انہوں نے کچھ سنت جس کے ثابت ہونے میں اختلاف ہے اس کو اصل الاصول اور قاعدہ عظیمہ اور اسلام کا بنیاد بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا، اور اسی کے متعلق انکار اور اس کے متعلق لوگوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، مناظرہ، پھڈے شڈے، لڑائیاں، اور وہ سنت توحیدیہ جو فقہ السنہ علی القسم الاول توحید کے معاملے میں اس میں لچک پیدا کر لی۔ مثال کے طور پر یعنی، اور اس میں پھر وہ غلو کرتے ہیں،
ان مسائل میں جو سنت میں محتمل ہے، پاسبلٹیز ہیں، اختلاف ہے اس کے ثابت ہونے اور نہ ہونے میں، اور اس کو پھر ہم کیا بنا دیتے ہیں؟ اس کو توحید سے بھی بڑا۔ توحید اصل الاصول ہے، توحید از ریڈ لائن، توحید ہماری بنیاد ہے، وہی ہماری دعوت کی بھی بنیاد ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے توحید کی طرف بلانا چاہیے۔ جیسے شیخ البانی کی کتاب ہے، ضرور پڑھیے گا، التوحید اولا یا دعات، یا اس طرح کی کتاب ہے ان کی، توحید اولا یا دعات۔ تو یہ ایک انتہا یہ ہے۔ دوسری انتہا کیا ہے کہ لوگوں نے نعوذ باللہ مختلف علوم الآلہ، ماشاءاللہ اصول تفسیر، اصول فقہ، اصول السنہ، اور یہ ساری پڑھتے ہیں، لیکن سنت کے معاملے میں وہ استخفاف کا شکار ہوتے ہیں، وہ سہل پسندی کا شکار ہوتے ہیں، وہ اس کا اس طرح خیال، اس طرح اہتمام نہیں کرتے جس طرح وہ قرآن کا کرتے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے القرآنیون۔ القرآنیون کون ہے؟ وہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے صرف کتاب اللہ کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے قواعد اور یہ چیزیں رکھتے ہیں۔ اسی لیے جیسے کہ وہ علماء کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ لا افراط ولا تفریط، نہ تو اتنا زیادہ آپ افراط کریں، نہ اتنا زیادہ تفریط کریں، نہ اس انتہا پر، دو انتہاؤں سے بچیں، بیچ والے میں۔ اچھا، شیخ نے ایک واقعہ ذکر کیا اس معاملے میں، بڑا دلچسپ ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے بعض بھائیوں پر یہ گراں گزرے اور قابل ہضم نہ ہو ہمارے برے صغیر کے کانٹیکسٹ میں، لیکن کیونکہ شیخ نے ذکر کیا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ میں یا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہو نہیں کرتے ہو، لیکن آپ کے فائدے کے لیے شیخ نے ذکر کیا یہ قصہ۔ بولتے ہیں مثلا كتب احد الدعاة رسالة لسماحة الجد الشيخ محمد بن ابراہیم رحمه الله جاء فيها اني ذاهب الى الهند للدعوة وانهم اذا رأوني اجهر بالتأمين وارفع اليدين في غير تكبيرة احرامي واضع يد اليمنى على اليسرى يقولون هذا وهابي، وربما لم يسمعوا لي وربما لا يمكنونني من الحديث في مساجدهم، فكان الجواب من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إنك إذا رجوت في ترك هذه السنة بينهم أن تدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا وإلى السنن العظيمة، هذا هو الواجب عليك بأن تترك السنة لما هو أوجب، لكن إذا لم ترجو ذلك فلا تترك السنة، وهذا هو الذي ينبغي على الداعية أن يعمله لأنه يدرج الناس إلى الأعظم، ترك بعض الأشياء لتحصيل أشياء أهم مطلوب، لكن لو جادلت في كل شيء فاتك أن ترتب على إفهام الناس المسائل العظمى۔ یہ لیجیے، شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارے جد امجد شیخ محمد بن ابراہیم مفتی اعظم سعودی عرب، شیخ بن باز کے استاد، شیخ ابن عثیمین کے استاد، کبار علماء عرب کے استاد، اور شیخ محمد ابن عبد الوہاب کے نسل میں سے رہے ہیں۔ کہتے ان سے کسی بندے نے پوچھا جو برے صغیر دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ مجھے ڈر ہے اگر میں ادھر جا کے یعنی دعوت و تبلیغ کروں گا تو اور دیکھیں گے کہ میں آمین کہہ رہا ہوں اور رفع الیدین کر رہا ہوں تکبیر احرام کے علاوہ، اور دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ سینے پہ رکھ رہا ہوں، تو وہ کہیں گے یہ وہابی ہے اور میری بات نہیں سنیں گے اور مجھے بات کرنے بھی نہیں دیں گے اپنی مساجد میں۔ تو شیخ محمد ابن ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ بولتے ہیں کہ اگر اس سنت کو چھوڑنے سے تم یہ امید رکھتے ہو اور تم یہ کرنا چاہتے ہو کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم توحید کی طرف بلانے کے لیے تم جو توحید سنن العظمى، یہ سب سے بڑی وہ سنت ہے، اس کی طرف بلانے کے لیے تترک السنہ لما ہوا اوجب، تم ایک سنت کو چھوڑتے ہو اس چیز کی وجہ سے جو زیادہ واجب ہے، زیادہ اولا ہے۔ تو لیکن اگر تمہیں امید نہیں ہے تو تم سنت نہیں چھوڑنا، وہ یہ کہتے ہیں لیکن اذا لم ترجو ذلك فلا تترك السنہ۔ شیخ صالح آل الشیخ کہتے ہیں یہ چاہیے داعیے کو اس چیز کے اوپر، وہ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ اوپر لے کے جاتا ہے، اور کچھ چیزوں کو چھوڑنا کسی اہم چیز کے لیے یہ کرنا چاہیے۔ لیکن شیخ فرماتے ہیں اگر آپ نے ہر چیز میں مجادلہ مناظرہ کرنا شروع کر دیا تو لوگوں کو بڑے مسائل سمجھانے سے آپ قاصر رہ جاؤ۔ یہ شیخ کی رائے ہے، ضروری نہیں میں اتفاق کروں یا نہیں کروں،
یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تاکہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں. اگر آپ کتاب میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر شیخ نے مزید بات کیا صفحہ نمبر 90 اور 91 آپ ضرور پڑھیے گا اور اس کو ترجمہ بھی کروائیں اور دیکھیں. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر اور عمل کرنے کی توفیق دے. اس میں اور بھی بہت ساری تفصیل انہوں نے بعض مثالیں پیش کی ہیں اختلافی مسائل جس میں ہو سکتا ہے ہم خود اختلاف کریں لیکن کوئی حرج نہیں اس کے ذکر کرنے سے تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا ایک پتہ چلے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.